کہا جاتا ہے کچھ جزیرے سمندروں کے بیچ نہیں، خوابوں کے کنارے بستے ہیں۔ وہ نظر نہیں آتے مگر دل کی گہرائیوں میں اپنے وجود کا عکس چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک جزیرہ تھا، نورستان، پریوں کا چھپا ہوا دیس، جہاں چاندنی سے ملبوس درخت جھومتے تھے اور ہر پھول میں ساز کی نرمی تھی۔ نورستان کی فضا میں صدیوں سے ایک بے نام اداسی تیر رہی تھی، جس کی وجہ تھی اس دیس کی سب سے حسین اور سب سے تنہا شہزادی، نورالاہدی۔ وہ جس کے چہرے پر چاند کا نور اور آواز میں بہاروں کی مٹھاس تھی، ہر شب خوابوں میں ایک اجنبی چہرہ دیکھتی، ایک آنکھوں کی خاموشی جو بہت کچھ کہہ جاتی تھی، وہ چہرہ جس نے نہ کبھی نام بتایا، نہ کبھی لمس دیا، صرف آنکھوں کے دریچوں سے دل کی دیوار پر نقش ہوتا رہا۔ اسی خواب کی دوسری سمت تھا شہزادہ قمر بن شمس، شمس آباد کا وارث، تلوار میں ماہر، علم میں دانا، مگر دل کے معاملے میں حیران۔ قمر بچپن سے کچھ اور ہی تھا، جیسے اسے کسی اور ہی تھا زمانے کی تلاش ہو۔ وہ ستاروں سے بات کرتا، دریاؤں سے راستے پوچھتا اور خوابوں کی دیواروں پر سوال لکھتا رہتا۔ قمر اکثر اپنی ماں سے کہا کرتا، ماں، کیا واقعی کوئی ایسی دنیا ہے جو ہماری دنیا سے باہر ہے، جہاں صرف دل کی سچائی راستہ دکھاتی ہے؟ اور ماں، جو ایک سیانی خاتون تھی، ہنستی ہوئی کہتی، اگر تمہارا دل سچا ہے تو وہ دنیا تمہیں خود بلا لے گی۔ قمر۔ ایک دن قسمت نے بلایا۔ قمر ایک پرانے کتب خانے میں ایک صدی پرانی کتاب پڑھ رہا تھا، جب ایک صفحے پر نورستان کا نام نظر آیا۔ وہاں لکھا تھا، وہی اسے دیکھ سکتا ہے جس کے خوابوں میں کسی اور دنیا کی روشنی ہو۔ اسی لمحے قمر نے فیصلہ کیا، وہ اس دنیا کو تلاش کرے گا۔ نہ بادشاہ کی ممانعت، نہ محافظوں کی منت سماجت، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ساحل کی سمت چل پڑا۔ چند دن بعد وہ ایک سنسان طوفانی ساحل پر پہنچا، جہاں ایک پرانی کشتی اس کا انتظار کر رہی تھی، جیسے برسوں سے کسی وعدے کی گواہ ہو۔ رات کے اندھیرے میں قمر نے کشتی کا پتوار تھاما، آسمان پر بجلی کوندی، لہریں بے قابو ہو گئیں اور طوفان نے سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ جب قمر کی آنکھ کھلی، وہ کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ نرم سبز زمین، آسمان نیلا نہیں، نیلگوں سنہرے رنگ میں جھلک رہا تھا۔ پرندے خوشبو میں پرواز کر رہے تھے اور ہر درخت کے پتے جیسے موسیقی کے سر بکھیر رہے ہوں۔ پھر پہلی بار قمر نے اسے دیکھا، ایک روشنی سی، ایک خواب سا عکس، ایک دوپٹے میں لپٹی مہربان مسکراہٹ۔ شہزادی نورالاہدی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں جو قمر برسوں سے اپنے خواب میں دیکھتا آیا تھا۔ اور اس لمحے وقت تھم گیا۔ قمر حیرت کے عالم میں کھڑا تھا۔ اس کے چاروں طرف جو کچھ تھا وہ حقیقت لگنے کے باوجود خواب سے کم نہ تھا۔ نرم زمین، چمکتے ہوئے رنگ اور فضا میں گونجتی ایک ان دیکھی موسیقی، جیسے ہر چیز کسی بڑے راز کی جھلک تھی۔ شہزادی نورالاہدی اسے دور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی شفاف حیرانی تھی جو قمر کی آنکھوں میں بسی ہوئی تھی، جیسے دونوں ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہوں مگر آج پہلی بار ملے ہوں۔ نورالاہدی آہستہ سے چلتی ہوئی قمر کے قریب آئی۔ اس کی چال میں پھولوں کی مہک اور چاندنی کی روانی تھی۔ کیا تم قمر ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا، جیسے کسی خواب کی تصدیق چاہ رہی ہو۔ قمر نے چند لمحے خاموشی میں گزارے، پھر بولا، اور تم وہی ہونا جو ہر رات میری آنکھوں میں اترتی تھی۔ نورالاہدی کی آنکھوں میں نمی کی ایک چمک اتر آئی۔ ہم ایک دوسرے کے خوابوں میں تھے مگر حقیقت میں ملنا تقدیر کا حصہ تھا۔ اسی لمحے قمر کے ارد گرد کا منظر بدلنے لگا۔ ایک سنہری روشنی سی پھیل گئی اور ایک سفید پروں والی پری نمودار ہوئی۔ اس نے زمین پر اپنی چھڑی ماری اور دھند کی ایک لہریں اٹھیں۔ منظر اب ایک عظیم الشان قصر میں بدل چکا تھا۔ شفاف شیشے سے بنا ہوا محل، جس کی دیواریں چاند کی روشنی میں چمک رہی تھیں اور فرش ایسے جیسے نیلگوں آسمان پر بچھا ہو۔ یہ ہے شیشے کا قصر، شہزادی نے کہا، نورستان کا دل اور ہماری کہانی کا آغاز۔ قمر کو محل کی دیواروں پر کچھ نقوش دکھائی دیے۔ وہ قدیم زبان میں لکھی تحریریں تھیں جو حرکت کر رہی تھیں، جیسے سانس لے رہی ہوں۔ نورالاہدی نے بتایا، یہ نقوش اس وعدے کے گواہ ہیں جو ہمارے اجداد نے کیا تھا کہ ایک دن جب وقت کا سفر مکمل ہوگا تو زمین کا شہزادہ آسمان کی شہزادی سے ملے گا اور ایک ایسی تقدیر کا آغاز ہوگا جس میں دونوں جہاں بدلیں گے۔ قمر خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا۔ ہر لمحہ اسے اس راز کے قریب لے جا رہا تھا جو برسوں سے اس کے دل میں سوال بن کر پل رہا تھا،
मगर उस सहर अंगेज मकाम पर भी एक अनजानी बेचैनी उसके दिल में जागी। लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं कौन सा वादा निभाने आया हूँ? कमर ने पूछा। नूराल हदी के चेहरे पर संजीदगी उतर आई। ये तुम्हें खुद तलाश करना है कमर। नूरिस्तान की तकदीर अब तुम्हारे हाथ में है, मगर याद रखो, ये कस्र जितना खूबसूरत है, इतने ही राजों से भरा हुआ है। हर दरवाज़ा एक आजमाइश है। कमर की निगाह कस्र के सबसे ऊंचे मीनार की तरफ गई, जहां एक सनहरी दरवाज़ा बंद था और उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अलकदर, तकदीर। महल की हवाएं अब बदलने लगीं और कमर जान चुका था कि वो सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि एक ऐसे सफ़र पर आ चुका है जहां हर कदम उसकी हकीकत को बदल देगा। कसर शीशा में कमर की पहली रात किसी मुक़द्दस खामोशी में गुजरी। दीवारों पर चलते हुए साए, सतारों जैसे जगमगाते फानूस और फ़ज़ा में तीरती ऐसी खुशबू जो यादों के पर खोल देती थी। कमर नींद से ज़्यादा सवालों की गिरफ्त में था। इस महल की हर शय बोलती थी, मगर अलग ज़बान में, दिल की ज़बान में। सुबह जब उसने आंख खोली, महल की हर शय बोलती थी, मगर अलग ज़बान में, दिल की ज़बान में। परियां उसके इर्द गिर्द मौजूद थीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शहजादा कमर, शहजादी नूराल हदी तुम्हें आईने की वादी ले जाना चाहती हैं। वहाँ तुम्हें तुम्हारी पहली आजमाइश होगी, का सामना होगा। कमर खामोशी से तैयार हुआ। नूराल हदी एक चांदी के रथ में आई, जो सफ़ेद परों वाले 2 यूनिकॉर्न से जड़ा हुआ था। जब रथ फ़ज़ा में उड़ा, नीचे नूरिस्तान की तलस्माती दुनिया का मंजर कमर की नज़रों के सामने बिखर गया। दरख्त जो सरगोशियाँ करते थे, नदियाँ जो रंग बदलती थीं, और बादल जो जादू से बने थे। कुछ देर बाद वो एक प्रस्कून वादी में उतरे, मगर यहाँ हर चीज़ अजीब थी। हर पहाड़ी, हर दरख्त, हर कतरा आईने की तरह चमक रहा था। यहाँ ज़मीन भी आईने से बनी थी, और इन आईनों में कमर ने देखा, वो सिर्फ अपनी सूरत नहीं, अपने माजी, अपने खौफ, अपनी ख्वाहिशें और कुछ अनजान लम्हे देख रहा था। ये है आईने की वादी, नूराल हदी ने कहा। ये तुम्हें वो सब दिखाएगी जो तुम हो, जो तुमने छिपाया, और वो भी जो तुम बन सकते हो। कमर जैसे खुद से मिलने लगा। एक आईने में वो खुद को बचपन में वालिद के सामने तलवार चलाने की कोशिश में देखता है। दूसरे में वो रातें जब वो तन्हा आसमान से बात करता था। मगर फिर एक आईने में उसने देखा शहजादी नूराल हदी ज़ख्मी, तन्हा और कैद में। कमर चौंक गया। ये क्या है? ये कब हुआ? नूराल हदी की आवाज़ धीमी हो गई। ये हो सकता है अगर तुम इम्तिहान में नाकाम रहे, आइंदा का एक साया जो तकदीर के दरवाजे से झांक रहा है। कमर ने गहरा सांस लिया। वो जान चुका था कि ये आजमाइश सिर्फ देखने की नहीं, समझने की भी है। वो इन्हें आईनों से गुजरने लगा। हर आईना उसे उसके बातन से जोड़ रहा था, और आखिर में एक बड़ा आईना उसके सामने आया। इस आईने में कोई और खड़ा था, कमर का दूसरा रूप, वही चेहरा, मगर आंखों में गुरूर, हाथ में तलवार और चेहरे पर तकब्बुर। ये तुम हो, अगर तुम ताकत के निशे में खो गए, अगर तुम अपने दिल की रोशनी भूल गए, नूराल हदी ने कहा। कमर ने अपनी तलवार नियाम में डाल दी और कहा, मैं ऐसा नहीं बनूंगा, क्योंकि जिसे मोहब्बत ने बुलाया हो वो गुरूर का लिबास नहीं पहन सकता। इस लम्हे आईना टूट गया और एक सुनहरी रोशनी फ़ज़ा में बिखर गई। नूराल हदी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। तुमने पहला दरवाज़ा अबूर कर लिया, कमर। लेकिन वो जानती थी, असल आजमाइश अभी बाकी थी। आईने की वादी के इम्तिहान से गुजरने के बाद कमर के वजूद में एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी, जैसे किसी अंदरूनी जंग के बाद दिल में सुकून ने डेरे डाल दिए हों। मगर इस सुकून के नीचे कहीं एक अनजान धड़कन, एक आने वाले तूफान की हल्की चाप सुनाई दे रही थी। इस दिन नूराल हदी ने कमर को तुन्हा कसर के सबसे बुलंद मीनार पर बुलाया, जहां चारों तरफ सिर्फ खामोश फ़ज़ा थी और एक नातमाम दरवाज़ा जो मुकम्मल नहीं था, जैसे किसी ने उसे वक्त से पहले बनाना छोड़ दिया हो। शहजादी की निगाह कमर पर जमी थी, मगर वो गहरी फिक्र में डूबी हुई थी। कमर, तुम्हें अब जिस मकाम पर जाना है वो नूरिस्तान का सबसे ख़तरनाक हिस्सा है, साये की दीवार। ये कैसी दीवार है? कमर ने पूछा। ये वो दीवार है जहाँ रोशनी का साया बनता है, और हर साया सच से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। यहाँ तुम्हें अपने सबसे गहरे खौफ, सबसे खफिया ख्वाहिश और इस हकीकत का सामना करना होगा जिससे तुम हमेशा बचना चाहते थे। कमर ने सिर झुकाया। वो जानता था,
ہر راہ جو اسے نورالہدی کے قریب لے جا رہی ہے اس پر کانٹے بھی بچھے ہیں۔ اس شام قمر اکیلا محل سے روانہ ہوا۔ پریوں نے اسے ایک سفید پتھر دیا جو اندھیرے میں چمکتا تھا۔ جب تمہیں کچھ نہ دکھائی دے یہ تمہیں راستہ دکھائے گا، مگر صرف تب جب تم سچ بولتے رہو۔ قمر چلتا رہا جب تک فضا دھند میں چھپنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے سامنے ایک عظیم سیاہ حرکت کرتی ہوئی دیوار نمودار ہوئی، جیسے سائے نے دیوار کا روپ دھار لیا ہو۔ دیوار زندہ محسوس ہو رہی تھی، سانس لیتی، دھڑکتی، جیسے ہر لمحے کچھ پوچھنے کو تیار ہو۔ پہلا سایہ قمر کے سامنے آیا، ایک جنگی میدان جہاں اس کے باپ کی لاش پڑی تھی اور سب اس پر الزام لگا رہے تھے۔ یہ وہ ڈر ہے جسے تم دل میں چھپائے ہوئے ہو قمر، کہ تم کسی دن ان سب کو کھو دو گے جن سے تم محبت کرتے ہو، سایہ بولا۔ قمر نے آنکھیں بند کیں اور کہا، میں ڈرتا ہوں، ہاں، مگر میں سچائی سے نہیں بھاگوں گا۔ سایہ خاموش ہو کر تحلیل ہو گیا۔ پھر دوسرا سایہ آیا، ایک تخت جس پر قمر خود بیٹھا تھا، نورالہدی کے بغیر۔ اس کے ارد گرد لوگ جھک رہے تھے مگر آنکھوں میں خالی پن تھا۔ یہ تمہاری پوشیدہ خواہش ہے قمر، طاقت، تنہا طاقت۔ قمر کی آواز میں دکھ تھا۔ طاقت کا کیا فائدہ اگر وہ دل کو خالی کر دے؟ میں محبت کے بغیر کبھی حکمران نہیں بننا چاہتا۔ دوسرا سایہ بھی ٹوٹ گیا، جیسے وہ قمر کی سچائی سے شرمندہ ہو گیا ہو۔ پھر تیسرا اور سب سے خطرناک سایہ سامنے آیا، قمر کا دوسرا روپ، وہی جو آئینے میں نظر آیا تھا، مگر اس بار اس کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں اور ان زنجیروں کے دوسرے سرے پر نورالہدی بندھی ہوئی تھی۔ یہ تمہاری سب سے چھپی ہوئی سوچ ہے قمر، کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسے قابو میں رکھنا چاہتے ہو، آزاد نہیں۔ قمر کے دل پر جیسے کسی نے وار کیا۔ اس نے وہ زنجیریں توڑنے کے لیے آگے قدم بڑھایا، مگر سایہ زور سے چیخا، کیا تم اسے آزاد کر سکو گے اگر تمہیں پتہ ہو کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گی؟ قمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ محبت کا اصل مطلب ہی آزادی ہے۔ اگر نورالہدی کا مقدر مجھ سے جدا ہے تب بھی میں اسے قید میں نہیں رکھ سکتا۔ اور اس لمحے دیوار چیخ اٹھی، جیسے صدیوں کا درد کسی نے چھیڑ دیا ہو۔ روشنی پھیل گئی اور دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہوا۔ قمر اس میں سے گزر گیا اور پیچھے سائے ٹوٹ کر رہ گئے۔ جب وہ واپس قصر پہنچا، نورالہدی اس کے استقبال کے لیے موجود تھی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، حیرت سے زیادہ فخر۔ قمر، تم نے سائے کو تسلیم کیا اور اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ اب تمہیں حقیقت کی وادی میں جانا ہوگا، جہاں محبت اور قربانی کا اصل مفہوم تمہارا منتظر ہے۔ رات کے نیلے پردے پر ستارے خاموش تھے، جیسے وہ بھی قمر کی آزمائشوں کو دیکھ کر دم سادھے کھڑے ہوں۔ قصر کے بلند مینار سے نیچے زمین پر ایک نئی راہ روشن ہو چکی تھی۔ وہ راستہ جو صرف ان کے لیے کھلتا ہے جو سچائی کو قبول کرنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں۔ شہزادی نورالہدی نے قمر کو بتایا، سائے کی دیوار کے بعد اب تمہارا قدم اس دنیا کی سب سے کٹھن وادی میں پڑنے والا ہے، حقیقت کی وادی۔ یہاں نہ جادو کام آتا ہے نہ تلوار، یہاں تمہاری نیت، تمہارا صبر اور تمہاری قربانی تمہارا ہتھیار ہوں گے۔ قمر خاموش رہا۔ وہ اب بدل چکا تھا۔ آنکھوں میں اب خوف کی جگہ روشنی تھی، وہ روشنی جو صرف اندر کی سچائی سے جنم لیتی ہے۔ نورالہدی نے اپنے ہاتھ سے اسے ایک پرانا کاغذ دیا، جس پر ایک آدھ جملہ لکھا تھا، جو خود کو مٹا دے وہی اصل چہرہ پاتا ہے۔ قمر نے اس فقرے کو دل میں اتار لیا۔ وہ وادی کی طرف چل پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد زمین نے اپنا رنگ ہوا میں بدلنا شروع کیا۔ نہ کہیں پریاں تھیں، نہ قصر، نہ روشنی، صرف خاموش پہاڑ، سوکھے درخت اور سرد ہوائیں۔ ایک کربناک سناٹا ہر سمت پھیلا ہوا تھا۔ قمر کو وادی کے بیچ ایک بوسیدہ مکان نظر آیا، ویران، خاموش اور مکمل طور پر عام۔ وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، نہایت کمزور، جیسے وقت نے اسے پی لیا ہو۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے پوچھا، بغیر نگاہ اٹھائے۔ مجھے حقیقت کی تلاش ہے، قمر نے جواب دیا۔ بوڑھی نے ایک عجیب سا قہقہا لگایا۔ حقیقت جسے جان لیا جائے وہ حقیقت نہیں رہتی، کو مٹا کر محبت کو زندہ کیا تھا۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا چراغ قمر کو دیا، اسے لے جاؤ اور اس مقام تک پہنچو جہاں تمہاری محبت کو سب سے زیادہ تمہاری قربانی چاہیے۔ اگر تم اسے بغیر کسی ہٹاؤ کے نہیں دے سکتے، امید کے بچا سکو، تو سمجھ لینا تم سچا ہو۔ قمر چراغ لے کر آگے بڑھا۔
रास्ता हर कदम पर दुश्वार होता गया। थकन, भूख, प्यास, मगर वो बढ़ता रहा। आखिरकार वो हर कदम पर दुश्वार होता गया। एक अंधेरे गार के दहाने पर पहुंचा। अंदर वो आवाज़ सुनाई दी जो वो कभी ख्वाबों में सुनता था, नूराल हदी की चीख। कमर दौड़कर गार में दाखिल हुआ। वहाँ शहजादी नूराल हदी जंजीरों में जकड़ी हुई थी और एक सियाह साया उसके गर्द तवाफ कर रहा था। वही साया जो कभी कमर का दूसरा रूप था। तुम उसे बचा नहीं सकते कमर, जब तक तुम खुद को फना न कर दो, साया बोला। कमर ने चराग को ऊंचा किया, मगर रोशनी मध्यम होने लगी। नूराल हदी ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, कमर, तुम्हें मुझे बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना होगा, लेकिन ये तुम्हारा फैसला है। मोहब्बत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं मांगती। कमर ने पल भर सोचा, फिर अपनी तलवार ज़मीन पर रख दी, चराग नीचे रखा और खामोशी से सजदा किया। अगर मेरी फूना में तुम्हारी रहाई है तो मैं मिटने को तैयार हूँ। चराग की रोशनी एकदम फैल गई, जंजीरें टूट गईं और साया चीख कर गायब हो गया। नूराल हदी आज़ाद हो चुकी थी, मगर कमर अब बेहोश था। शहजादी उसके करीब आई और उसके हाथ को थाम कर रोती रही। मोहब्बत का असल इम्तहान वही है कमर, कि तुम मिलने से पहले छोड़ने का हुनर सीखो। तुम कामयाब हो गए। कमर की आंखें आहिस्ता से खुलें और इस लम्हे हकीकत की वादी फूलों से भर गई, क्योंकि एक सच्चे दिल ने खुद को मिटाकर मोहब्बत को जिंदा किया था। जब हकीकत की वादी में मोहब्बत ने फना को चुना और कमर ने खुद को कुर्बान करके नूराल हदी को आज़ाद किया, तब फ़ज़ा में एक ऐसा नूर फैला जो वक्त की सरहदों को छू गया। वादी के खामोश पहाड़, खशक दरख्त और सुन्नाटे में डूबा आसमान सब गवाह बने उस लम्हे के जिसने तकदीर की लकीर बदल दी। कमर की आंख खुली तो वो किसी और जगह था। न वादी, न गार, न साया, बस एक सुनहरी मैदान जिसके बीच एक पथरीला पल था। इस पल के दोनों किनारों पर वक्त के दो चेहरे ईस्तादा थे, एक पुराना, एक नया। शहजादी नौराल हेदी उसके साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में सुकून था, लेकिन पेशानी पर एक नया खौफ, जैसे कुछ इन देखा दरवाज़ा खुलने वाला हो। ये है ज़माने का पल कमर, उसने धीरे से कहा। ये पल हमें उस वक्त में ले जाएगा जहाँ हमारा असल इम्तिहान हमारा इंतज़ार कर रहा है। वक्त में जाना, क्या ये पल? कमर के जुमले अधूरे रह गए। नूराल हदी ने हाँ मैं सिर हिलाया। ये पल वक्त को चीरता है और हमें उस लम्हे में ले जाता है जिसने हमारी कहानी को तोड़ दिया था। कमर चौंका। क्या मतलब? हमारी कहानी पहले भी लिखी जा चुकी है। नूराल हदी की आवाज़ धीमी हो गई, जैसे किसी राज की ओट से निकल रही हो। हाँ कमर, तुम और मैं पहले हैं भी मिले थे, सदियों पहले, मगर एक गलती ने हमें जदा कर दिया। अब तुम्हें उसी लम्हे में वापस जाना है, और अगर तुम वो गलती न दोहराओ तो शायद वक्त हमें दोबारा एक होने दे। धीरे धीरे रोशन होने लगा। दोनों ने कदम रखा। जैसे ही वो आगे बढ़े, हवा में तस्वीरें लहराने लगीं, ख्वाबों जैसी मगर सच्ची। एक कसर नजर आया, पुराने ज़माने का, हमेशा का, जहाँ कमर बादशाह का वली अहद था और नूराल हदी एक आम इंसान की बेटी, जादू से पाक, सिर्फ मोहब्बत से भरपूर। कमर ने देखा, वो खुद एक मगरूर शहजादा तख्त के लिए लड़ रहा था और नूराल हदी को तर्क कर रहा था। ये मैं था, मैंने तुम्हें छोड़ा था। कमर के लहजे में बेयकीनी थी। नूराल हदी ने आंखें बंद करके सर झुका लिया। तुमने कहा था मोहब्बत कमज़ोर लोगों का खेल है। कमर के दिल पर जैसे चाकू चल गया हो। पल के इख्तिताम पर एक दरवाज़ा था, पुराने वक्त का, जिसमें दाखिल होकर वो उसी लम्हे में पहुंच सकते थे। मगर एक शर्त थी, कमर को अपनी वो गलती जीती जागती दुनिया में दोहरा कर दरस्त करनी थी, बग़ैर किसी जादू, बग़ैर किसी मदद के। तुम फिर से बादशाह बनोगे कमर, और मैं फिर से वही आम लड़की। अगर इस बार तुमने दिल से चुना तो पल हमें हाल में वापस लाकर जोड़ देगा, हमेशा के लिए। कमर ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। अब न वो शहजादा था, न कोई नजात दहंदा। वो एक ऐसा मुसाफिर था जो अपने ही गुनाहों का सामना करने जा रहा था, उन्हें मिटाने के लिए। दरवाज़ा खुला और ज़माना पलट गया। वक्त का दरवाज़ा खुला और कमर ने जब आंख खोली तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में था। वही पुराना कस्र, वही तख्त, वही दरबारी, लेकिन हर शय में सदियों पुराना वक़ार बसा हुआ। उसे महसूस हुआ जैसे वो वक्त के दायरे में वापस आ गया हो, जहाँ उसकी कहानी ने जन्म लिया था। शहजादा कमर अब वली अहद था, मगर उसकी याददाश्त बाकी थी। उसे मालूम था यही वो लम्हे हैं जब वो अपनी मोहब्बत को तुर्क करता है। मगर इस बार वो वही गलती दोहराने नहीं आया था।
وہ آیا تھا اپنی روح کا بوجھ اتارنے اور نورالہدی کو پھر سے پانے۔ قصر کی راہداریوں میں وہ اسے ڈھونڈنے نکلا، مگر نورالہدی اب وہ شہزادی نہیں تھی۔ وہ بازار میں خوشبو بیچنے والی ایک عام لڑکی تھی جس کی سادہ مسکراہٹ لوگوں کا دن روشن کر دیتی تھی۔ وہ اسے پھر سے ملا، وہی چہرہ، وہی نگاہیں، لیکن اس بار آنکھوں میں پہچان نہیں تھی۔ قمر نے ایک دن اس سے خریدار بن کر بات کی، تمہاری خوشبو میں کچھ خاص ہے، جیسے کوئی بھولا ہوا خواب۔ نورالہدی نے مسکرا کر کہا، خواب خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، رہتے ہیں مگر چھپے ہوتے ہیں۔ قمر ہر دن آتا رہا، خوشبو لیتا، باتیں کرتا اور آہستہ آہستہ اس کی دوستی کا رنگ جمانے لگا۔ مگر دل میں ایک جنگ جاری تھی، اگر وہ سچ بتاتا کہ وہ وقت کا مسافر ہے تو شاید سب کچھ ٹوٹ جائے، اگر نہ بتاتا تو کیا محبت صرف خاموشی میں زندہ رہتی۔ ایک شام قمر نے اسے دعوت دی، قصر کے باغ میں جہاں رات کی رانی ہے۔ کھلی تھی اور چاندنی زمین پر اتر رہی تھی۔ نورالہدی، وہ چونکی، تم نے میرا نام کیسے جانا؟ قمر نے پہلی بار اس کے سامنے سچ رکھا، وقت، پل، پرانی کہانی، اس کی قربانی، اور وہ لمحہ جب اس نے اسے چھوڑا تھا۔ نورالہدی خاموش رہی، جیسے وقت کی ہوائیں رک گئی ہوں۔ اس بار میں تمہیں چھوڑنے نہیں آیا، قمر بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خود فیصلہ کرو۔ اگر تم چاہو تو ہم ایک نئے وقت میں پلٹ سکتے ہیں، جہاں نہ تخت ہوگا، نہ جنگ، صرف ہم ہوں گے۔ نورالہدی کی آنکھیں نم تھیں۔ محبت جب سچ بن جائے تو وقت بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اسی لمحے آسمان پر ایک ستارہ ٹوٹا اور قصر کی فضا بدلنے لگی۔ وقت نے پھر ایک بار اپنا دامن بدلا اور زمین کی مٹی نے نئی روشنی کو چہوا۔ قمر اور نورالہدی ایک بار پھر اسی زمانے میں جاگے جہاں ان کی کہانی شروع ہوئی تھی، مگر اب وہ مکمل تھی، سچائی سے بھری ہوئی، قربانی سے سجی ہوئی، اور قصر میں پہلی بار اذان محبت گونجی، وہ صدا جو صرف ان کے نصیب میں تھی جنہوں نے وقت کو بھی مات دے دی تھی۔ قمر اور نورالہدی وقت کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ اب نہ ماضی میں تھے نہ مستقبل میں، وہ ایک ایسی دنیا میں تھے جہاں وقت نے اپنے بازو جھکا دیے تھے اور مقدر نے ان دونوں کے گرد دعا کا حصار کھینچ دیا تھا۔ قصر کے سبز باغ میں بہار اتر چکی تھی، چنبیلی کی مہک، دریا کی سرگوشیاں اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے سفید پروں والے پنچھی سب جیسے خوشی کا پیغام سنا رہے تھے۔ نورالہدی نے چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھا۔ قمر، کیا محبت واقعی وقت کو جیت سکتی ہے؟ قمر نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، جب محبت ہوئے تو وقت کچھ نہیں دیکھتا۔ میں انا نہ ہو اور قربانی عبادت بن جائے تو ہاں، محبت وقت کو بھی جھکا لیتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، دو لوگ، دو روحیں جو صدیوں کی دھند سے گزر کر آخرکار ایک وعدے کی دہلیز پر پہنچے تھے۔ پھر آسمان کے نیلے پردے پر وہی سفید دروازہ ظاہر ہوا، پریوں کی دنیا کا وہ دروازہ جو صرف ان کے لیے کھلتا تھا جنہوں نے خود کو فنا کر کے محبت کو زندہ کیا ہو۔ قصر کی پریاں زمین پر اتر آئیں اور ان کی سردار نے اعلان کیا، شہزادی نورالہدی، تم نے انسان بن کر محبت کو ثابت کیا، اور شہزادہ قمر، تم نے بادشاہی کو ترک کر کے دل کی حکمرانی چنی، لہٰذا تم دونوں اب پریوں کی دنیا کے وارث ہو۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ وقت، سب تمہارے عشق کے گواہ بن گئے ہیں۔ نورالہدی نے قمر کی طرف دیکھا، جیسے صدیوں کی تشنگی آج مٹنے کو ہو۔ تو اب ہمارا قصہ مکمل ہوا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ قمر مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو صرف ان کے ہونٹوں پر آتی ہے جنہوں نے زندگی کی سچائی پالی ہو۔ نہیں نورالہدی، اب ہمارا قصہ شروع ہوا ہے، لیکن اب یہ قصہ صرف پریوں کا نہیں، یہ ہر اس دل کا قصہ ہے جو وقت سے لڑ کر سچی محبت کو چنتا ہے۔ دونوں نے سفید دروازے میں قدم رکھا، پیچھے قصر، وقت، زمین، سب دھند میں چھپنے لگے، اور جیسے ہی دروازہ بند ہوا، آسمان پر ایک نئی روشنی نمودار ہوئی، ایک ستارہ جو اس عشق کی علامت بن گیا جس نے فنا کو چن کر بقا کو حاصل کیا۔ تب سے آج تک جب کبھی کوئی دل سچی محبت کرتا ہے، جب کوئی قمر اپنی نورالہدی کے لیے قربانی دیتا ہے، تب آسمان پر وہی ستارہ جگمگاتا ہے، اور یہی تھا وعدہ ابدی،